السلام علیکم۔ اچھا، یہ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ وراثت میں پہلے تو ہم نے بہنوں اور بیٹیوں کا ذکر کیا، بیوی کا ذکر کیا، بیٹیوں کا، پھر ماں، دادی، نانی۔ ابھی یہ جو بہنوں کا یہ تذکرہ ہے، یہ آئے گا۔ یہ سمجھیں کہ کیا حصہ بنتے ہیں۔ دیکھیں، مرنے والے کی جو حقیقی بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے، باپ شریک بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، اور ماں شریک بہن بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو باپ شریک بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا، حقیقی بہن بھائی اور باپ شریک بہن بھائی ماں شریک بہن بھائیوں کو محروم نہیں کرتے، ان کو تو ملتا ہی ملتا ہے۔ اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، باپ دادا نہ ہو، تو پھر ماں شریک کو ملے گا۔ اولاد میں بیٹی، بیٹا، پوتی، پوتا، یہ سارے آئیں گے، یہ سارے نہ ہوں پھر ماں شریک بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اگر کوئی بیٹیاں آ گئیں، پوتیاں آ گئیں، پھر ماں شریک کو تو نہیں ملتا ہے، لیکن حقیقی بہن بھائیوں کو ملے گا، اور باپ شریک کو پھر نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہیں۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ اگر صرف بہنیں ہیں مرنے والے کی، تو حقیقی بہنیں ہیں صرف، تو وہ ایک ہے تو 1/2 لے لے گی۔ جیسے بیٹی والا مسئلہ ہے، بیٹی اکیلی ہو 1/2 لیتی ہے، تو بہن کا بھی اسی طرح مسئلہ ہے حقیقی بہن کا، کہ اگر یہ اکیلی ہو تو 1/2 لے لے گی، ایک سے زیادہ ہوں 2/3 لے لیں گی، اور بشرطے کو اولاد نہ ہو مرنے والے کی کوئی بھی۔ تو اگر یہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے تو اسبہ بن جائیں گی، چاہے اولاد ہو پھر بھی اسبہ بن جائے گی بھائی کے ساتھ۔ یہ ایک شکل۔ دوسری شکل ہے کہ اگر حقیقی بہن بھائی نہ ہوں تو باپ شریک بہن بھائیوں کی بھی یہی شکل ہے۔ اولاد اگر نہیں ہے تو مرنے والے کی، تو حقیقی بہن بھی نہیں ہے تو باپ شریک بہن اکیلی ہے تو آدھا لے لے گی، ایک سے زیادہ ہے بہنیں ہیں تو 2/3 لے لیں گے، اپنے بھائی کے ساتھ ہے تو اسبہ بن جائے گی، بھائی ڈبل اور بہن سنگل۔ اس طرح یہ بہنیں حصہ لیں گی بشرطے کہ حقیقی بہن بھائی نہ ہوں۔ ہاں، ایک باپ شریک بہن کی ایک اور حالت ہے، اگر اوپر صرف بہن حقیقی ہو، ایک ہو تو 1/2 لے رہی ہو، تو نیچے باپ شریک بہن اکیلی ہو یا زیادہ ہوں تو وہ 1/6 میں سب شریک ہوتی ہیں، صرف بہنیں ہوں باپ شریک۔ تو یہ عورتوں کی حالت ہے۔ اسی طرح ماں شریک اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو، فروغ میں کوئی نہ ہو، تو ماں شریک بہن بھائی جو ہیں وہ 1/6 میں لیتی ہے، بہن ہو یا بھائی ہو، دونوں کو 1/6 1/6 ملتا ہے۔ اگر ان کی تعداد بڑھ جائے، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، تعداد بڑھ جائے تو سبھی 1/3 میں شریک ہوتے ہیں، بشرطے کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو۔ اولاد میں کوئی آ گیا تو یہ محروم ہے۔ تو حقیقی بہن بھائی اولاد میں بیٹوں سے محروم ہوتے ہیں، پوتوں سے، مؤنث سے محروم نہیں ہوتے۔ ہاں، حقیقی بہن بھائی، باپ شریک بہن بھائی، حقیقی بہنیں اور باپ شریک بہنوں کی ایک حالت اور بھی ہے، اگر مرنے والے کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں تو پھر یہ اسبہ مال غیر بن جائیں گی، پھر ان کی وہ حالت نہیں رہتی 1/2 2/3۔ حقیقی بہن اگر اکیلی ہیں یا زیادہ، اسبہ مال غیر بن جائے گی۔ اگر وہ نہ ہو تو باپ شریک بہن اگر ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو اسبہ مال غیر بن جائے گی، بشرطے کہ ان کے بھائی ان کے ساتھ نہ ہو۔ اگر بھائی ہوں گے تو پھر تو ان کو اسبہ ہی بننا ہے، پھر اسبہ مال غیر نہیں بننا، پھر اسبہ بننا ہے اگر یہ اکیلی ہوں۔ ہاں، اگر حقیقی بہن اکیلی اسبہ مال غیر بن رہی ہے یا ایک سے زیادہ ہیں تو نیچے باپ شریک بہن بھائی دونوں محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ یہ بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، وراثت میں مرنے والی عورت ہے اس کی بہنوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، یا مرد ہے اور اس کی بہنوں کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ بھائیوں کے ساتھ ہے کیا شکل بنتی ہے، یہ بھی وضاحت آ گئی، اور اکیلی ہوں تو پھر ان کی کیا شکل بنتی ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھنے میں مشکلات آ رہی ہیں تو وہ سوال بھی کر سکتا ہے، مگر ہمیں حصوں کا پتہ ہونا چاہیے، اتنا علم ہمارے لیے جاننا ہے ضروری ہے کہ ہم کسی کے حصے دے سکیں۔ تو اس لیے جہاں پہ کہیں کو سمجھ نہ آ رہی ہو وہ